مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ذکر کی محفل پاک کے بارے میں حضور سید فدائے ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر شہ عالم کی جب بزم سجائی ہے، ذکر شہ عالم کی جب بزم سجائی ہے، رحمت کی گھٹا ہنسو ماحول پہ چھائی ہے، بخشش کا یقین ہم کو کیوں کرنا ہے اے ظاہر، بخشش کا یقین ہم کو کیوں کرنا ہے اے ظاہر، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کو قربۂ مسلمہ کے بعد میں نے تلاوت کیا، اسی کو آج کی تقریر کا عنوان بنایا۔ کیا تقریر کا عنوان بنایا؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے وہ لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی جو دے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو بتاؤ، کچھ بولوں گا۔ اگر نیند آ رہی ہے تو بتاؤ، پیچھے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، اب تو میرا دائیں بازو بھی مضبوط ہے، بایاں بھی مضبوط ہے، جس کی ماں نے دودھ پلائے تو آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دائیں بائیں دیکھ لینا، پھر سامنے میرے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بولو، سننا چاہتے ہو؟ نبی جو دے وہ لے لو، نبی دینے والے ہم لینے والے۔ بولو، نبی دیتے ہیں کہ نہیں؟ جس کو دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہے سبحان اللہ۔ نبی دینے والے ہم لینے والے۔ جب ہم لینے والے زندہ ہیں تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لینے والے زندہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ کیونکہ نامردہ کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دینے اور لینے کا سوال ہی نہیں مردے کا۔ ابھی آپ کے قبرستان سے اٹھ کے ایک مردہ یہاں چلا آئے اور پان کی کرسی پہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مجھے ایک پان دے دو، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ صاحب کہہ رہا ہوں، پان کی دکان والا کرسی والا کہہ گا پان کیا کرے گا، لیکن پوری دکان لے لے، کیونکہ نہ مردہ دیتا ہے نہ مردہ لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت پاک سے نبی کی زندگی پاک کا بھی پتہ چل گیا، اس سے نبی کے مالک و مختار ہونے کا بھی پتہ چل گیا، اس سے نبی کے اختیار کا بھی پتہ چلا، اس آیت مقدسہ سے نبی کا اختیار بھی پتہ چل گیا، اس سے نبی کی زندگی کا بھی پتہ چل گیا۔ نبی دے رہے ہیں، ہم نبی سے لے رہے ہیں، نبی کیا دیتے ہیں، ہم نبی سے کیا لیتے ہیں؟ تو عزت مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، دکان مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، قرآن مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، زندگی جینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، کھانے پینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، شادی بیاہ کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، اس لیے کہ وہ سارے کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، وہ سارے کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو چاہو مانگ لو۔ میرے دوستو، یہ صرف تمہاری ہماری بات نہیں، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے، دامن کو پھیلاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے میرے آقا کل بھی عنایت کرتے تھے، آج بھی عنایت کرتے تھے، انشاءاللہ جو قیامت
رہیں گے. ذہن کو قریب کیجیے. بہت تیزوں کی دھوپ تھی. ہمارے سارے نعیم الدین صاحب کہیں دھوپ پہ چلے جا رہے تھے. دھوپ سے دماغ کھول رہا ہے, دماغ کھول رہا ہے. ہمارے نعیم الدین صاحب دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جب برداشت نہیں ہوا, سامنے دیکھا ایک مکان آ گیا. مکان کے برآمدے میں تھوڑی دیر چلتے, تھوڑی دیر جب دھوپ تھی سماجت اور آپ کی طبیعت کیا کچھ بحال ہوئی, آپ وہاں سے چلے. لیکن چلنے سے پہلے مکان مالک کو بلایا. مکان مالک کو بلا کر اس سے کہا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر ٹھہرایا, ورنہ دماغ سے میرا دماغ گرمی سے میرا دماغ بھول رہا تھا. بہت تیزوں کی بارش ہو رہی تھی. ایک ہی جوڑا کپڑا سارے نعیم الدین صاحب کے پاس تھا. بہت تیزی میں جا رہے تھے. بہت تیز موسلادھار بارش ہونے لگی. سامنے دیکھا کہ ایک صاحب کا مکان ہے, اس کی بلڈنگ کھڑی ہے. آپ مولانا سارے نعیم الدین اس کی بلڈنگ میں جا کر بنا لیتے ہیں. تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب بارش ہو جاتی ہے, موسم صاف ہو جاتا ہے, بادل چھٹ جاتے ہیں, پانی رک جاتا ہے. سارے نعیم الدین صاحب چلنے لگے. لیکن چلنے سے پہلے مکان مالک کے پاس پہنچے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر ٹھہرایا, ورنہ میں تو بارش سے بھیگ جاتا, میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی. تو جو کوئی کہیں بھی ٹھہرتا ہے تو ٹھہرانے والے کا احسان ہوتا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ذہن غور قریب کرو. پیشانی آدم میں نور محمدی رہا کہ نہیں؟ پیشانی آدم میں نور محمدی رہا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش گدھے نمرود میں ڈالا گیا. آسمان سے بات کرتے ہوئے بھرتے ہوئے چوروں کے بیچ میں ڈالا گیا. آپ پر آتش نمرود گلزار بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی ابراہیم میں نور محمدی تھا. حضرت اسماعیل خلیل اللہ کی گردن پر چھری چلائی گئی. گردن چھری کے نیچے آئی, گردن کٹی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیشانی اسماعیل میں نور محمدی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین والے ڈھونڈتے رہے, نہ پھانسی پہ چڑھا سکے, نہ چھری پہ لٹکا سکے, نہ قتل کر سکے. آسمان سے زندہ اٹھائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی عیسیٰ میں حضرت نور محمدی تھا. تو جو کوئی کہیں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے تو ٹھہرانے والے کا احسان ہوتا ہے. آپ نے کہا بے شک, ہماری نئی مسلم نے کہا بے شک. میں کہتا ہوں ہمارے صاحب جب ان تمام انبیاء کی پیشانی میں نور محمدی رہا تو کیا کبھی احسان کہیے گا بے شک؟ یعنی نور محمدی پر تمام انبیاء کی پیشانی کا احسان مانیے گا؟ کبھی نہیں. کسی نبی کی پیشانی کا, کسی نبی کا احسان نور محمدی پہ ہم نہیں مان سکتے, بلکہ ہر نبی پر نور محمدی کا احسان ہم مان سکتے ہیں. اور ظاہر کو قریب کیجیے. سارے نعیم الدین صاحب ایک باغ میں گئے, باغیچے میں گئے. ایک جانے کے بعد وہاں سے چند گلاب کے پھول توڑ کر لائے, لا کر مجھے دیے. کہا کہ حضرت تھوڑی دیر اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائیے. میں نے رکھ لیا. پھر پہنچے حضور سید احمد اشرف صاحب, آپ کی تھوڑی دیر گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائیے. حضور احمد اشرف صاحب برادر گرامی نے بھی رکھ لیا. حضور صاحب سجادہ نے بھی رکھ لیا. جتنے علماء ہیں سبوں نے رکھا. تھوڑی دیر اس گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں ایک بچے سے کہا, بابو تمہارا دامن اگرچہ چھوٹا ہے لیکن پھیلا دو, اس کو پھیلا دو اور گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں رکھ لو. اس نے بھی رکھ لیا, ہم نے بھی رکھ لیا, تمام علماء نے رکھ لیا, پیر صاحب نے بھی رکھ لیا, حضرت نے بھی رکھ لیا, سبوں نے رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بتائیے کہ تمام دامنوں پر گلاب کے پھول کا احسان ہوا یا گلاب کے پھول کا احسان تمام دامنوں پر ہوا؟ ہم نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کہ ذرا اپنا دامن تو سنیے. قاری صاحب نے اپنا دامن جھوٹا. سننے کے بعد بے ساختہ کہوں کہ سبحان اللہ. ہم نے کہا, حضور احمد اشرف صاحب نے کہا کہ قاری صاحب کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سامان سے نکل گیا. کہنے لگے حضرت ابھی تک میرے دامن میں پسینے کی بدبو آ رہی تھی, لیکن تھوڑی دیر گلاب کا پھول میرے دامن میں کیا رہ گیا؟ میرے دامن کو خوشبودار بنا گیا. میرے دامن میں جتنی دیر رہا اس کو خوشبودار بنا دیا. جتنے علماء ہیں سب نے کہا حضرت ہاں خوشبو آ رہی ہے. ہم نے بھی کہا کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے. جتنے علماء ہیں سب نے کہا خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا بولو کہ تمام
تمام دامنوں پر احسان گلاب کے پھول نے کیا یا تمام دامنوں نے احسان گلاب کے پھول پر کیا؟ سب نے پھر تصویر کہا کہ نہیں، کسی دامن کا احسان گلاب کے پھول پہ نہیں ہے بلکہ تمام دامنوں پر گلاب کے پھول کا احسان ہوا۔ ہم نے کہا پھر تصویر سمجھتے چلے جاؤ، وہی آدم ہے۔ جب تک پیشانی میں آدم نور محمدی نہیں گیا تھا تب تک روح کی ذاتیں نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی پیشانی آدم کو روح نور محمدی مل گیا، مسجد ملائکہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، اسماعیل خلیل اللہ ہو گئے، اسماعیل روح اللہ ہو گئے۔ جس پیشانی نے نور محمدی رہا اس کو مکمل شان بنا دیا، اس کو چمکا دیا، اس کو مکمل شان بنا دیا۔ وہ لوگ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو بنایا۔ نگاہ مسیح میں وہی اوپر وہی آخر، نگاہ میں وہی اوپر وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ میرے دوستوں، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد